حریم شاہ جنہوں نے اپنی شادی بھی بڑے متنازع طریقے سے کی، تو وہ آپ بتائیے کہ اس پر آپ کیا نظر ڈالیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی یہ بات درست ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے۔ میرے پاکستان کے اندر ہر آدمی اپنے اندر غیرت رکھتا ہے۔ اب تک انہوں نے نکاح نامہ ان کو نہیں دکھایا، جہاں پر آپ کی بات درست ثابت ہوتی ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی، تو یعنی کہ آپ اس کو کہ تردید کریں کہ اس کی شادی نہیں ہوئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص نے ان سے شادی کی ہو، وہ اسی طرح آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، تو کوئی غیرت مند آدمی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، نہ شادی کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان بیٹس اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زہیب بخاری۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو بڑی زبردست سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت کے مالک ہیں اور سابق ممبر رہ چکے ہیں رویت ہلال کمیٹی اور مدارس، جو کہ پاکستان کے جو اسکول کے مدارس ہیں ان کے اس وقت بورڈ کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی مفتی عبدالقوی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی عبدالقوی کے ساتھ آج ہم نے کچھ ایسے پہلوؤں پر بات چیت کریں گے کہ جن کے حوالے سے ان کو وجہ شہرت بھی ملی، لیکن ان سے پوچھیں گے کہ ان کی جو آپ کی جو زندگی ہے وہ کس طرح بسر کر رہے ہیں۔ کہ کہا جا رہا تھا کہ مفتی عبدالقوی صاحب جو کہ منظر عام سے تھوڑے سے غائب بھی تھے، ان کا علاج معالجہ چل رہا تھا، لیکن مفتی صاحب کو کچھ جو سکینڈلز تھے اب انہوں نے بھی گھیرا۔ وہ کیا معاملات تھے، ان تمام تر معاملات پر ڈسکس کرنے کے لیے آج مفتی قوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی تشریف آوری کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بڑی زبردست ایک سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیت ہیں، اس کے علاوہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے رکن بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت ہیں بھی صحیح، اور جو بورڈ کے جو مدارس بورڈ کے اس کے چیئرمین بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر نشیب بھی ہے، فراز بھی ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی ہیں، آزمائش بھی ہے۔ بہرحال پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا، پھر اس سے پہلے مجھے جو کرونا کا حملہ ہوا، تو اس کی وجہ سے میرے ذہن کے اوپر اور میرے جسم کے اوپر اس کے اثرات اب تک موجود ہیں۔ علاج جاری ہے، اس لیے میں زیادہ تر خلوت میں رہتا ہوں، لیکن الحمدللہ اس خلوت کے زمانے کے اندر بھی میں نے نئے جو فقہی مسائل ہیں ان کی ایک فہرست بنائی ہے کہ جس کی اس وقت امت کے لیے رہنمائی کرنا ضروری ہے۔ تحقیقی کام ہو، ریسرچ کا کام ہو، اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائے، اور باقی جو معاملات ہیں وہ زندگی کے اندر زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ رات بھی ہے، دن بھی ہے، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے۔ اسی طرح زندگی کے اندر انسان کو بہت زیادہ اپنے مصروفیات میں مصروفیت بھی ہے۔ مختصراً میں یہ کہوں گا کہ جلوت بھی ہے، خلوت بھی ہے۔ آج کل کا زمانہ ہم خلوت میں گزار رہے ہیں، لیکن علمی تحقیق کے ساتھ گزار رہے ہیں، علمی تعطیل کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ باتیں تو آگے ہوتی رہیں گی، لیکن آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ کیا بنی؟ آپ کس طرح مشہور ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو میری وجہ شہرت ہے وہ ان سکینڈلز کو لے کے بنی، یا پھر آپ خود ایک بڑے زبردست ایک مفتی تھے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ میری وجہ شہرت اور لوگوں کا جو مجھ سے پیار ہے، جب لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے پیار کی میرے ساتھ وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جب دینی مسئلہ بیان کرتے ہیں، جس چینل پر بھی آپ ہوں، بڑی جرأت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پھر اسلام کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، کسی فرقے کی نمائندگی نہیں کرتے، پھر آپ کی گفتگو کے اندر ساتھ حوالہ ہوتا ہے، فوراً آپ قرآن آیت پڑھ دیتے ہیں یا حضور کا فرمان سنا دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ پھر یہ ہے کہ یہ میرے رسائل ہیں جو آج امت کے پاس موجود ہیں۔ ہر مفتی صاحب کی جناب کہتے میز کے اوپر یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے وہ مسائل ہیں تحقیقی کہ جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ مفتی عبدالقوی نے اس کے اوپر کام کر کے اہل فتویٰ کو بھی ایک لائن دی ہے اور امت کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی ہے۔ باقی سیکنڈل وغیرہ تو چلتے رہے، لیکن میری اصل وجہ شہرت وہ میری پہلی کتاب ہے جو مفتاح النجاح کے نام سے آئی، جو نصابی کتاب ہے، اور ہر طالب علم جو کسی مدرسے میں بھی پڑھتا ہو بلا تفریق مسلک، اس کے لیے امتحانی حوالے سے بطور استاد کے پڑھا جاتا ہے، اور بہت زیادہ اس کی قبولیت ہے، جو 4-5 زبانوں میں بھی چھپ چکی ہے۔ بنگلہ دیش میں چھپ چکی ہے بنگالی زبان میں، اسی طرح پشتو میں چھپ چکی ہے، پرشین میں چھپ چکی ہے۔ تو یہ میری تصانیف ہیں جو اصل کے اندر میری وجہ شہرت بنی۔ اور دوسرا، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو میری علمی گفتگو ہوتی تھی، لوگ اس کو سنتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ آپ کی بات بڑی درمیانی، بڑی لبرل اور بڑی جناب متوازن اور بڑی علمی اور بڑی تحقیقی ہوتی ہے، مستند ہوتی ہے۔
آپ فرقے سے بالا تر ہو کے اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ کے جو فرقے سے ہٹ کر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، فرقوں سے آپ دوری اختیار کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ملتان میں ایک واقعہ ہوا جس میں آپ کو اس میں مرکزی ملزم ٹھہرایا گیا، لیکن اس کے بعد وہ کیس چلتا چلا گیا یقیناً میں بات کروں قندیل بلوچ کا جو واقعہ تھا، لیکن ایک موڑ ایسے آتا ہے کہ جہاں پر آپ کو باعث طور پہ بری کیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں آپ کو ان معاملات میں گھسیٹا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے ہاں جو سب سے بڑی بات ہے وہ میں ایک افسر ہیں، ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پولیس جو ہے نا وہ دباؤ قبول کرتی ہے، اور دباؤ قبول کرنے کے بعد جو اس کو سیاسی طور پر اس بیچاری کو کہا جائے تو وہاں ان کو حق نظر نہیں آتا، صداقت نظر نہیں آتی، ان کے ہاں جرأت ختم ہو جاتی ہے، وہ بیچارے پھر سیاسی دباؤ کی وجہ سے وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ دباؤ کے تحت کہا جاتا ہے۔ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مذہبی ونگ کا چیف تھا، اور میں نمائندگی کر رہا تھا ہر چینل کے اوپر کرنٹ افیئر میں، تو اس لیے اس جماعت جو برسر اقتدار تھی، پھر ایک مولوی صاحب تھے جو ان کے بہت زیادہ قریب تھے، آج کل بھی ان کے نمائندہ بنے ہوئے ہیں، ان کے دباؤ کی وجہ سے پنجاب حکومت اور پنجاب حکومت میں سے پھر ہماری جو ملتان کی جو پولیس ہے اس نے جو قبول کیا، لیکن چونکہ وہ غلط بیانی تھی، ہر طرح کا ایک الزام تھا، ہر آدمی کو پتہ چل رہا تھا کہ مفتی عبدالقوی صاحب کو ایک سازش کے ساتھ پھنسایا گیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہم پہلی ہی پیشی کے اوپر ہماری ضمانت ہو گئی، پھر اس کے بعد باعزت طور پر ہم بری ہو گئے۔ باعث طور پہ بری ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو ایک اور اسکینڈل میں پھنسا دیا گیا جس میں حریم شاہ جو معروف ٹک ٹاکر ہیں، لیکن اب ان کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ حریم شاہ جنہوں نے اپنی شادی بھی بڑے متنازع طریقے سے کی، تو وہ آپ بتائیے گا کہ اس پر آپ کیا نظر ڈالیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی یہ بات درست ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے۔ میرے پاکستان کے اندر ہر آدمی اپنے اندر غیرت رکھتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی وہ ہو جس کا دامن صاف ہو، جس کا ماضی صاف ہو، جس کا حال صاف ہو، تاکہ مستقبل کے اندر وہ پرسکون زندگی گزارے۔ تو میں نہیں سمجھتا، اگر شادی ہو گئی ہے تو میری طرف سے انہیں مبارک ہو جائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص نے ان سے شادی کی ہو، وہ اسی طرح آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ باقی جو ان کی زندگی ہے، ان کا جو کردار ہے، اس پر میں کچھ نہیں کہتا، آپ جیسے نوجوان اور ہر سننے والا ان کے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ لیکن ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی اس چینل کے سامنے، اور وہ بھی ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ میرے شوہر ہیں، یہ میرے ہسبینڈ ہیں، لیکن اب تک انہوں نے نکاح نامہ ان کو نہیں دکھایا، جہاں پر آپ کی بات درست ثابت ہوتی ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی۔ تو یعنی کہ آپ اس کو یعنی کہ تردید کریں کہ اس کی شادی نہیں ہوئی؟ ہاں، میں جو ذہنی طور پر سمجھتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی قوم کی جو غیرت ہے نا وہ میری نگاہ کے سامنے ہے، تو کوئی غیرت مند آدمی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، نہ شادی کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ اچھا، انہوں نے آپ کو کراچی بلایا ایک شو کے لیے، لیکن انہوں نے جس طرح اخلاقی طور پر آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور جس طرح وہ بھی قوم کے سامنے ہے، تو اس پر بھی آپ کیا کہیں گے کہ اس معاملے میں بھی آپ کو پھنسایا گیا، تو وہ اس کے پیچھے کس کی سازش تھی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو گیا تھا ایک چینل ہے جی ٹی وی، اس کی دعوت پہ، میں محترمہ کی دعوت پہ نہیں گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پروگرام جس پروگرام کے لیے مجھے بلایا گیا تھا اس کی اینکر جو ہیں وہ دو خواتین تھیں، ان میں ایک حریم شاہ بھی تھی۔ حریم شاہ کی جو مجھے منت سماجت تھی وہ یہ تھی کہ جو میرا پروگرام شروع ہوا ہے، میرے روزگار کا مسئلہ ہے، آپ کے تشریف لانے سے میرا پروگرام اٹھ جائے گا، تو اس لیے میں تو اس کے پروگرام میں گیا۔ باقی افسوس یہ ہے کہ اس پروگرام کے اپنے سٹوڈیو کے اندر پروگرام سے پہلے اور پروگرام کے بعد جو کچھ ان کے سٹوڈیو میں ہوا اور جو کچھ اوپن ہوا، بہرحال مجھے افسوس ہے کہ چینل کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے۔ چینل کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، چینل کے اندر ایک دوسرے کے احترام کو مد نظر رکھ کے معاملات ہونے چاہیے۔ بہرحال جو کچھ ہوا وہ اب اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دکھایا کہ 1 مہینہ 28 دن کے بعد وہی بچی جو ان کے کہنے کے اوپر میرے اوپر ہاتھ اٹھا رہی ہے، انہی کے ہاتھوں سے ان کی اللہ نے وہ پٹائی کی جس کے اوپر محترمہ نے جا کے تھانے میں بھی مقدمہ درج کرایا، اور آپس میں گالم گلوچ بھی ہوئی، مار کٹائی بھی ہوئی، ایک دوسرے کو گھسیٹا بھی کیا، ایک دوسرے کو مارا بھی کیا۔ وہ وہی محترمہ جو تھی اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر جو کچھ حریم شاہ کے ساتھ کیا وہ سب آ چکا ہے اور لوگوں کے سامنے ہے اور لوگوں کے علم میں ہے۔ بالکل، لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں کے علم ہے۔ مفتی صاحب، بطور مفتی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غلطی کہاں پر ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کی غلطی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، یا پھر ہمارے ذہنوں کی اس طرح غلطی ہے جو ہم اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کیا ہے اور یہ مسئلہ سولو آؤٹ کیسے ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میں معاشرے کو تو نہیں کہتا، معاشرہ تو الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ بڑا دینی اور مذہبی ہے، اور مذہبی اجتماعات اور اب جو شان رحمت للعالمین کے حوالے سے پروگرام چل رہے ہیں، لوگوں کا دین کے ساتھ، لوگوں کا حضور کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے،
کچھ لوگ ایسے ہیں پیسہ کمانے کے چکر میں ایسے پھنسے ہیں کہ نہ اپنی عزت کو دیکھ رہے ہیں، نہ غیرت کو دیکھ رہے ہیں، نہ پاکستانی معاشرے کو دیکھ رہے ہیں. اس میں حریم شاہ صاحبہ بھی ہیں. تو یعنی ان کا مقصد صرف پیسہ ہے اور ان کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے. ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے اور وجہ شہرت کے لیے یہ سب بطور آپ کے یہ سب کیا جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک واقعہ پیش آتا ہے آزادی پاکستان کے موقع پر مینار پاکستان پر، جہاں پر 400 سے زائد لوگ ایک نہتی خاتون کے ساتھ دست درازی کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، یا پھر اس خاتون کا یہ سارا قصور ہے؟ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ پھر میں وہی بات کہوں گا جو پچھلی دفعہ میں نے جملہ کہا، پیسہ اور شہرت. اب اس کے اندر پٹائی ہو جائے، اس کے اوپر لوگ حملہ آور ہو جائیں، اس کے اندر جناب انسان کا احترام نہ رہے، عورت جو ہے وہ بیچاری عزت اور ناموس کو کھو بیٹھے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو کچھ واقعات اب تک آ رہے ہیں اس کے اندر تو اب تو بہت کچھ چیز واضح آ گئی ہے. کوئی اپنا دوست ہے یا کوئی اپنا واقف ہے، نہ دوستی کو دیکھا جاتا ہے، نہ واقفیت کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی کے تعلق کو دیکھا جاتا ہے. صرف اور صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسا کام ہو جائے کہ تاکہ وہ وائرل ہو جائے. اسی وائرل ہونے کے چکر میں مقصد کیا ہے؟ پیسہ، اور مقصد کیا ہے؟ شہرت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کے واقعے کے اندر بھی وہی پیسہ اور شہرت کو سامنے رکھ کے جو ڈرامہ رچایا گیا ہے. ایک نرس اگر شرافت کے ساتھ رہے تو اس کے اندر عزت بھی ہے، شرافت بھی ہے. لیکن اگر وہی محترمہ یہ چاہے کہ اب مجھے جناب آنا چاہیے، متعارف ہونا چاہیے اور میرا نام ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی میرا پیسہ کمانا چاہیے اور مجھے لوگوں کے اندر جناب شہرت ملنی چاہیے، اب وہ نہ اپنی عزت کو دیکھتی ہے، نہ اس شخصیت کو دیکھتی ہے جو شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام کی ایک عورت کو عطا فرمائی ہے. تو ایک طرف عزت ہے، عصمت ہے، شخصیت ہے، احترام ہے، خاندانیت ہے، غیرت ہے، اور دوسری طرف یہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے شہرت مل جائے، جس کی وجہ سے پیسہ مل جائے. یہ اسی کی ساری خرابیاں ہیں. میرا خیال میں پولیس جس انداز سے تحقیق کر رہی ہے تو اس میں واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے، اور جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ محترمہ بھی اسی طرح برابر کی گناہ میں شریک ہے جس طرح کہ وہ حملہ آور جو ہے وہ گناہ میں شریک ہے. یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں اس میں برابر کے شریک ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں کہ اس طرح کے واقعات جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، کیا یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے یا پھر یہ کچھ اور معاملات ہیں؟ نہیں، میرا خیال میں ان بیچاروں کی سوچ نہ پاکستان کی طرف ہے، نہ پاکستان کی عزت کی طرف ہے، نہ پاکستانیت کی طرف ہے. صرف مقصود دو چیزیں ہیں، ایک ہے شہرت اور ایک ہے پیسہ. یعنی کہ یہی سب کا مقصد ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ 1.5-2 مہینے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور ایک شخص اس میں ہے جس کو مفتی صاحب کے ساتھ منسوب کیا تھا کہ مکمل طور پر ایک برہنہ ویڈیو تھی. اس کے بعد مفتی صاحب کا بیان آتا، انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو میرے نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاملہ کیا تھا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ لوگ مفتی عبدالقوی کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس لیے اب جس انداز سے بھی کوئی آدمی چاہتا ہے کہ پیسہ کمائے، اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. اب اسی طرح کے فرانزک رپورٹ بھی آ گئی، انگلینڈ سے فرانزک رپورٹ آئی، انتہائی مستند 3 اداروں سے فرانزک رپورٹ آئی، اور اس میں کہا گیا کہ یہ 16 انداز سے اس کو جوڑ کے مختلف جوڑوں کے ساتھ جوڑ کر یہ تصویر بنائی گئی ہے. لیکن بہرحال جو آدمی دشمن ہے وہ دشمن ہے. جس آدمی کا مقصود شہرت ہے اس کی مقصود شہرت ہے، جس کا مقصد پیسہ کمانا ہے، نہ اس نے انسانیت کو دیکھنا ہے، نہ عزت کو دیکھنا ہے، نہ احترام کو دیکھنا ہے، نہ اخلاقی اقدار کو دیکھنا ہے. اس بیچارے کے مقدر کے اندر صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ہے اور مقصد شہرت اور پیسہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے کارنامے ہیں. یہ ان کے کارنامے مفتی صاحب نے واضح کیا. اس دوران ایک مفتی صاحب کا مسئلہ بھی چل رہا تھا جو مدرسے والا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اس سے توجہ ہٹانے کی ایک سازش ہے. مفتی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے لیکن لوگ مایوس ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ میں ابھی پچھلے دنوں گیا تھا، وہاں مرکزی جوائنٹ سیکرٹری صاحب سے میری ملاقات ہوئی. صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے بارے میں دو باتیں بڑی خوفناک ہیں. 2 باتیں بڑی خوفناک ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ کنٹرول کس چیز پہ ہے اور کس چیز پہ نہیں ہے. ہر آدمی اپنے معاملے میں مافیا بنا ہوا ہے، جو کچھ وہ کرے. آج ایک ریٹ دے، آدھے گھنٹے کے بعد اور ریٹ دے دے، کل پھر اور ریٹ دے دے، پھر دوسرے دن تیسرے دن اور ریٹ آ جائے. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تیسرے نمبر کے اوپر انتہائی ٹیم جو ہے وہ جو خان صاحب کے ساتھ ہے اس کے اوپر لوگوں کا تقریباً اعتماد اٹھ چکا ہے. باتیں یہ باتیں ہیں، ان کا نہ کوئی کردار ہے، نہ اپنی وزارت کے حوالے سے امت کو ریلیف دے رہے ہیں، پاکستانی قوم کو ریلیف دے رہے ہیں، پاکستانی عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، بلکہ جناب
اس وقت مہنگائی کی صورت حال کو دیکھا جائے تو جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ خود شرمندہ ہیں، بلکہ جو ان کے منتخب لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارے بھی اس وقت پریشان ہیں کہ عوام کا سامنا کریں تو کس طرح سامنا کریں، کیونکہ اس وقت مہنگائی نے انتہائی ایسی بے دردی کے ساتھ پاکستانی قوم بیچاری مظلوم کو شہید کر دیا ہے کہ جس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا یا اس کے اوپر فوراً قابو نہ پایا گیا، جس کے دور دور تک اثرات نظر نہیں آتے، تو بہرحال یہ چیزیں ساری پی ٹی آئی کے خلاف جا رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف لوگ متوجہ ہونے کی بجائے اب ایک گالی کا نام بن چکا ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی سے لوگ انتہائی متنفر ہیں۔ بطور رہنما پاکستان تحریک انصاف آپ بھی اب ناخوش نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ان پالیسیوں کو لے کر؟ دیکھیں، میرا ایک خان صاحب سے تعلق ہے۔ خان صاحب اپنی ذات کے حوالے سے ایک بہترین شخص ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں، ان کی گفتگو بھی بڑی عمدہ ہے۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سیاسی لوگوں میں اگر کسی کی بات ایسی ہے جو اسلام کے مطابق ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب ہیں۔ عمران صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو لوگ بڑی توجہ سے سنتے ہیں، ان کی باتوں کے اندر مثبت باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن عملی طور پر ان کی ٹیم نے جہاں تک پاکستان کو پہنچایا ہے، بہرحال اس کے اوپر خاصی قوم پریشان ہے۔ بھارت پہ خاصی قوم پریشان ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کی آمد ہے، کیا پیغام دیں گے قوم کو؟ ربیع الاول شریف تو آ چکا ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ اپنا دل، اپنا سوچ، اپنے تمام چیزیں، جذبات، اس کو تمام کو حضور کی ذات سے وابستہ کریں۔ حضور کی ذات مقدسہ ہی وہ محور ہیں، مرکز ہیں، جو مرکز محبت بھی ہیں، مرکز ہدایت بھی ہیں، اور ہمارے تمام ایمان کا مرکز حضور کی ذات مقدسہ ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایک ہی تو وہ ذات مقدسہ ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے محبوب ہونے میں بے مثل بھی ہیں، بے مثال بھی ہیں، یکتا بھی ہیں، وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ کے محبوب بھی آپ ہیں، اور انسانیت اور پاکستانی قوم تو بڑی اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب ہے کہ وہ بھی سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے محبت کا مرکز حضور کی ذات گرامی ہے، اس لیے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور کا نام بھی لیا جائے اور حضور کی سیرت پر عمل بھی کیا جائے۔ بالکل، حضور کی سیرت پر عمل ہی کیا جائے۔ بہت ہی خوبصورت پیغام مفتی عبدالکبیر صاحب دے رہے تھے، اور تمام تر جو واقعات، جو سکینرز تھے، ان کی مفتی عبدالکبیر صاحب نے بڑی کھل کر تردید کی، اور کہا کہ اس طرح کے جو سکینرز میں پھنسایا جاتا ہے یہ صرف محض وجہ شہرت اور پیسے حاصل کرنے کی غرض سے کیا جاتا ہے، اور تمام تر جو ان کے خلاف ویڈیوز وائرل ہوتی رہیں، یہ اس طرح کے جو معاملات تھے ان سے مفتی صاحب نے تردید کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن مفتی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو خان صاحب کی گورنمنٹ ہے اس سے عوام تھوڑی بیزار ہونے لگ گئی ہے۔ مفتی صاحب کے بیان پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس باکس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا چینل پاکستان بیٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ ملتے ہیں کسی پروگرام میں، تب تک اپنے میزبان سید زہیر بخاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔